لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل تک ہم لوگ الحمدللہ 19 پارے مکمل کر چکے تھے اور آج 20واں پارہ جانیں گے. اور 19ویں پارے کے آخر اور 20ویں پارے کے شروع میں سورہ النمل ہے. کل ہم لوگوں نے سورہ النمل کے 4 رکوع مکمل کیے تھے، اور جس میں سے پہلا رکوع تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر بیسڈ تھا. دوسرا اور تیسرا رکوع سلیمان علیہ السلام کے قصے پر مبنی تھا، قصص النبیین کے انداز میں. اور اس پارے کا آخری چوتھا رکوع وہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انباء الرسل کے انداز پر موجود تھا. اور اب ہم لوگ جانیں گے 5واں رکوع جو کہ 20ویں پارے میں ہے. 5واں رکوع بیسڈ ہے آیت نمبر 59 سے 66 پر. آیت نمبر 59 ہے: آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور تمام رسول اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. آگے ہے: کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور سرچنگ کویشچن کے ساتھ ہے کہ یہ نعمتیں کس نے عطا کی ہیں آپ کو. اور وہ اتنی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے آیت نمبر 60 سے 64 5 آیات میں، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کس نے کی ہے، بارش کون برساتا ہے، بارش کے ذریعے باغات کون اگاتا ہے، اور ٹھہرنے کے لائق زمین کس نے بنائی ہے، دریا اور پہاڑ کو کس نے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ مجبور اور لاچار کی پکار کو کون سنتا ہے جب وہ تکلیف میں پکارتے ہیں، اور ان کی تکلیفیں کون دور کرتا ہے، اور زمین میں خلیفہ تمہیں کس نے بنایا ہے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش سے پہلے ہواؤں کو کون بھیجتا ہے، اور مخلوق کی ابتدا کون کرتا ہے اور کون اس کا اعادہ کرے گا، اور آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے. یہ کچھ اتنی نعمتوں کو اسی انداز میں سوال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ یہ کون کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا شکر کیوں نہیں کرتے. غور کریں گے آپ ان آیات میں تو آپ پائیں گے کہ ہر آیت میں، یہ 5 آیات ہیں، اور ہر آیت میں ایک سرچنگ کویشچن 5 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے ان کے درمیان میں: اے اللہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے اس کے ساتھ؟ اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے تو پھر اس کے علاوہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. رکوع نمبر 6 آیات 67 سے 82 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 67-68 میں کفار کا انکار آخرت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 71-72 میں یہ ہے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کفار کا چیلنج ہے. آیت نمبر 73 میں ہے: اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی. یعنی وہ عذاب کے لیے چیلنج بھی کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں لا دے رہا ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس کا، لیکن پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے. آیت نمبر 74-75 میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کا تذکرہ کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر سبھی چیزوں کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی مردوں کو سنا سکتے ہیں، اور نہ اندھوں کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، مطلب آپ اتنا پریشان مت ہوئیے. آیت نمبر 82 میں ہے: اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ دابۃ الارض جو ہے، زمین سے نکلے گا جانور ایک، یہ قیامت کے ظہور کی آخری نشانی ہوگی.
اور احادیث میں آتا ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور دن دہاڑے ایک جانور زمین سے برآمد ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا، کیونکہ اس وقت لوگ انسان جو ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر چکے ہوں گے، تو یہ جانور کو اللہ تعالیٰ آخری حجت کے طور پر نکالے گا اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا۔ واللہ عالم۔ رکو نمبر 7 آیات 83 سے 93 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 83 سے 85 کے بیچ میں روز آخرت اللہ تعالیٰ تمام مجرموں کو ان کے جرائم کی مختلف نوعیت اور کیفیت کے اکارڈنگلی درجہ بندی فرمائے گا اور اس طرح سے ان کا حساب لے گا، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اور آخر کار یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ آیت نمبر 87 سے 90 کے درمیان قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے بادل، اور جو انسان نیکی لے کر آئے گا وہ اس دن امن چین میں ہوگا، اس خوف و ہراس سے محفوظ ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا وہ اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 92 میں ہے، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے گا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 93 میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم اسے پہچان لوگے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سورہ النمل یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ 3 رکوع جو تھے اس کا تیسرا حصہ تھے اور تذکیر بآلاء اللہ پر بیسڈ تھے۔ انٹروڈکشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سورہ النمل کے 3 حصے ہیں اور یہ تیسرا حصہ تھا۔ اب ہم لوگ اگلی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے سورۃ القصص۔ قصص لفظ قصے کی جمع ہے، قصہ لفظ ہمارے درمیان معروف ہے، اسی کی جمع ہے قصص یعنی قصے۔ اس کا نام آیت نمبر 25 پر پڑا ہے، وقص علیہ القصص فقرہ آیا ہے وہاں پر۔ اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ سورہ النمل کا جو زمانہ نزول ہے اس کے قریب کا ہی زمانہ ہے، یعنی مکے کا دور متوسط۔ موضوع کے اعتبار سے اس کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے، اور جو مشرکین مکہ بے بنیاد عذر پیش کر رہے تھے ایمان نہ لانے کا، اس کا جواب دینا ہے۔ اور اس غرض سے اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس کے زمانہ نزول کے حالات سے مل کر چند چیزیں خود بخود سننے والوں کے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن مجید میں بہت تکرار سے آئے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تذکرہ کسی رسول کا ہے تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ اس کے ڈفرینٹ ادوار جو ہیں وہ الگ الگ صورتوں میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو آخری دور ہے، آخری دور کے جو حالات تھے وہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے درمیانی دور کے جو حالات تھے وہ سورہ طٰہٰ، شعراء اور سورہ النمل میں بیان ہوئے ہیں، اور جبکہ ابتدائی دور کے جو حالات ہیں وہ اس سورہ یعنی سورۃ القصص میں آیا ہے۔ تو ہم نے یہ بہت بار جانا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے تھے، لیکن اب اس سورہ میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ مصر سے مدین پہنچے کیسے تھے۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 13 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے توسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ توسین میم یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی ہے اور بنی اسرائیل کو بہت دبا رکھا ہے، کچل رکھا ہے اور ان پر بہت ظلم کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ ان پر احسان کرے اور انہیں دنیا کا امام اور وارث بنا دے، اور فرعون، حامان اور اس کے لشکر کو یہ دکھا دے جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی فرعون نے جو خواب دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بچہ ہوگا جو اس کا تختہ اور اس کے سلطنت کو پلٹ دے گا،
تو اسی سے وہ بچنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو وہی چیز حق کر کے دکھا دے, اور بنی اسرائیل جو کچلے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امام بنا دے انسانوں کا. اور یہاں پر حامان کا نام پہلی بار آیا ہے مصحف میں. حامان فرعون کا وزیر تھا. آیت نمبر 7 سے 13 میں ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں اور بالکل خوف نہ کریں, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور پھر انہیں ان کی گود میں لوٹا دے گا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیتی ہیں اور ان کی بہن کنارے کنارے سے فالو کرتی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ صندوق محل میں پہنچ جاتا ہے. اور فرعون کی بیوی آسیہ اس کو پالنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے, اور ان کی بہن انہیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ دودھ پلانے کے لیے ایک فیملی میں بتا دوں, یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کو ہی بتاتی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اوروں کا دودھ اس پر حرام کر دیا تھا. تو اس طرح بآسانی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اور انہی کا دودھ پیتے ہیں اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. رکو نمبر 2 جو کہ آیات 14 سے 21 پر بیسڈ ہے. اس رکو میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قتل خطا ہو گئی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور انہوں نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک اسرائیلی تھا انہی کی جماعت سے اور ایک قبطی تھا. تو اسرائیلی نے قبطی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ اتنا زور سے مار دیا کہ وہ مر گیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز قتل کرنے کا نہیں تھا, لیکن وہ جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ قبطی کی جان چلی گئی. جیسے ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراً اپنے رب سے رجوع کیا. آیت نمبر 16 میں ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر اللہ, تو ہم نے اسے بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اے رب آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے یعنی معاف کرنے کا, تو اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب مجرموں کا مددگار کبھی نہیں بنوں گا. اگلے دن صبح کو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی پھر ایک انسان سے الجھا ہوا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی فریاد مانگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم تو ایک کھلے ہوئے شریر آدمی معلوم ہوتے ہو. یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑ کر روکنا چاہا, جو آل فرعون میں سے تھا قبطی مصر کا واسی, تو اس کو پکڑ کر روکنا چاہا. تو اسرائیلی نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پہ وار کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا تم بہت شریر آدمی ہو. تو وہ ڈر کے مارے چلا اٹھا کہ اے موسیٰ یہ تم کیا کر رہے ہو, کیا آج تم مجھے قتل کر رہے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا. بس اس کا یہ کہنا تھا, قبطی تو وہاں پہ موجود ہی تھا. تو پورا راز فاش ہو گیا کہ کل کا قتل کس نے کیا تھا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بڑا رسکی ہو گیا. پھر ایک خیرخواہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آیان حکومت آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں, تو آپ یہاں سے نکل جائیے اور ہم آپ کے خیرخواہ ہیں, آپ میرا یقین کیجئے. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے. یوں موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 22 سے 28 پر بیسڈ ہے. اگر آپ نقشے میں دیکھیں گی تو ایک پار مصر ہے اور دوسری پار مدین ہے اور بیچ میں صحرائے سینا ہے, اور اتنا بہت خطرناک صحرا ہے, یہ اتنا بڑا بھی اور جان لیوا ہو سکتا ہے اگر اس کا راستہ نہ پتہ ہو. تو صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ رہنمائی کرے گا, اس صحرا کو عبور کر لیا اور مدین پہنچ گئے. اور جب مدین پہنچے تو ایک کنویں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 مجبور لڑکیاں کنارے کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا حال دریافت کیا تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ جب تک سارے چرواہے پانی نہیں پلا لیں گے تب تک ہم اپنی جانور کو پانی کیسے پلا سکتی ہیں. مطلب وہ شریف لڑکیاں تھیں, کنارے کھڑی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا, انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. انہوں نے بتایا تھا لڑکیوں نے کہ ان کا والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, اس لیے وہ نہیں آ سکتے ہیں, تو اس لیے لڑکیوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پانی پلا چکے پھر سائے میں جا کر انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے یہ دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ہے پروردگار جو بھی خیر تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں.
ذرا ان کی بے بسی اور محتاجی کو تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے جو محل میں بڑے ناز نخرے سے پلا ہے اور ابھی اتنا بڑا صحرا پار کر کے چلا آ رہا ہے، اور جس بستی میں آیا ہے نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی جاننے والا، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو، بھوک اور تھکان اپنی انتہا پر ہوگی، اور جب اپنوں کا سپورٹ نہیں رہتا تو اس سے جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے وہ چیز، ان سبھی حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو فقیر کہا کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں ہر اس خیر کا جو آپ میری جھولی میں ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرما دیا. تبھی ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس کا اجر دے سکیں، اس کا بدلہ دیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنا پورا قصہ سناتے ہیں. یہی وہ آیت ہے جہاں جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قصص ہے. یہاں پہ قصص لفظ آیا ہے تو سارا قصہ اپنا ماجرا ان کو سناتے ہیں. تو وہ جو شیخ مدین تھے وہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالم قوم سے. بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن جو انداز ہے یہاں پر اسے کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. یہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو مسلمان بچ گئے تھے انہی کی نسل سے کوئی نیک بزرگ انسان تھے. پھر شیخ مدین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ 8-10 برس آپ ہمارے یہاں ملازمت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور دونوں میں بات طے ہو گئی کہ 8 سے 10 سال موسیٰ علیہ السلام ان کی ملازمت میں رہیں گے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 29 سے 42 پر بیسڈ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال ان کے ملازمت کی، اور مدت جب پوری ہو گئی تو یہ سمجھتے ہوئے کہ 8-10 سالوں میں اب مصر میں قتل والا جو معاملہ ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب اپنی فیملی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے پھر سے. تو جب طور پہاڑ کی جانب سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک آگ دیکھی انہوں نے، اور جب وہاں آگ سے خبر لانے یا انگارہ لینے کے لیے اس کے قریب پہنچے تو ایک بابرکر درخت سے یہ آواز آئی. آیت نمبر 30 ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ اژدہا بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عصائے موسیٰ کے ساتھ ید بیضا، یہ دونوں معجزات عطا کیے حضرت موسیٰ کو، یہی ان کا ظہور نبوت تھا. اور پھر فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی مدد کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دونوں نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، اور دونوں نشانیوں کو جب ظاہر کیا عصائے موسیٰ اور ید بیضا تو ان سبھی نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ درباریوں میں تو تمہیں اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا. مطلب یہ تھا کہ یہ ملک میرا ہے، میری حکومت چلے گی، میرا قانون لگے گا، موسیٰ کے رب کا کیوں کر لگے گا. اس انداز میں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنا قانون جو چلاتا تھا. اور اس نے طنز کیا اور کہا کہ اے حامان تم میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، آسمان میں میں جھانک کر موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں. گویا مذاق اڑانا مقصود تھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تکبر کی بنا پر ہم نے انہیں پھینک دیا سمندر میں، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا. رکو نمبر 5 جو کہ آیات 43 سے 50 پر بیسڈ ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے مشرکین مکہ کو نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے. آیت نمبر 44 سے 46 میں ہے کہ اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام منصب رسالت پر فائز کیے جا رہے تھے، اور نہ ہی تب آپ موجود تھے جب مدین میں وہ مقیم تھے. مطلب یہ کہنے کا اللہ کے رسول سے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی مشرکین سے خطاب تھا کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. یہ سارے حالات اور واقعات ہم وحی کے ذریعے اس کے پاس بھیج رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. آیت نمبر 50 میں ہے کہ پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد ہے رکو نمبر 6 جو کہ آیات 51 سے 60 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 51 ہے، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں.
یہ مسلسل کلام بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجا، زبور بھیجا، انجیل بھیجا اور قرآن بھیجا. ان سبھی کتابوں کا مقصد یہی تو تھا کہ انسانوں کو ہدایت ہو، نصیحت ہو. آیت نمبر 52 سے 54 میں ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو 2 مرتبہ اجر دے گا. ایک بار پہلی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسری بار قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے. آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں کسی رسول کو نہیں بھیج دیتا اور وہ آگاہ نہیں کر دیتا. آیت نمبر 60 میں ہے اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا. تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی جو چیز ہے وہ حقیر ہے اور ٹیمپریری ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں اس کا 2 خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بہتر ہے اور دوسری وہ باقی رہنے والی ہے. بہتر کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہت بالا تر، جو عقلیں تصور بھی نہ کر سکیں، وہ اتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نام رکھا ہے. اور باقی رہنے والا اس دنیا سے کمپیئر کر کے اس طرح سے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ فانی ہے، وہ لٹ جانے والا ہے، چھین جانے والا ہے. موت تو اسے ضروری چھین کے الگ کر دیتی ہے، لیکن آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ کبھی نہیں چھینے گا، کبھی نہیں چھینے گا. تو ان دونوں معنی میں آخرت بہت بہتر ہے. اور اب رکو نمبر 7 جو کہ آیات 61 سے 75 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 62 سے 64 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ لیڈرز جن کو تم فالو کرتے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو پہلے ہی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، انہوں نے ہی تو ہمیں گمراہ کیا ہے. اور جواب میں وہ جو گمراہی کے لیڈرز ہیں وہ کہیں گے یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے. مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں تو خود پہلے سے یہی تھا، یہ تو خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے، یہ تو نفس کے بندے تھے. ہم نے جو کچھ کہا وہ ان کے نفس کے مطابق تھا، اس لیے ہمارے پیچھے ہو لیے تھے. ہماری عبادت، ہماری پرستش اور ہم کو فالو تو نہیں کرتے تھے. آیت نمبر 66 اور 67 میں ہے کہ اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جب رسول بھیجے گئے تو ان کے ساتھ کیا کیا، اس کو بھی پوچھا جائے گا. آیت نمبر 71 سے 73 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو انسانوں کے لیے ایک ایسی نشانی بنایا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ رات آتی ہے تو آرام ملتا ہے اور دن آتا ہے تو معاش کا انتظام ہو جاتا ہے. تو اس پر انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. آیت نمبر 75 میں ہے کہ ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور یہ گواہی کون سی ہے؟ وہی شہادت علی الناس جو ہم بقرہ کی آیت 43 اور حج کی آیت نمبر 78 میں پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ہر امت میں سے گواہ رسول کو کھڑا کیا جائے گا، پھر الگ الگ ادوار کے لوگوں میں سے گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ہر مسلمان کو گواہی کے انداز میں کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے میسج کو فارورڈ کیوں نہیں کیا. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 76 سے 82 پر بیسڈ ہے اور اس میں قارون کا قصہ ہے. آیت نمبر 76 ہے یقیناً قارون موسیٰ کی قوم سے ہی تھا. تورات اور تلمود میں اس کا نام قورا آیا ہے، اور اس کا جو نسب ہے وہ بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 18 سے 20 میں بیان کیا گیا ہے بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی تورات میں، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، دونوں کے والد آپس میں سگے بھائی تھے. یہ نسب وہاں پر بیان کیا گیا ہے بائبل میں. اور یہ قارون ایکچولی بنی اسرائیل کا آدمی تھا لیکن فرعون سے جا ملا تھا اور ان کے مقربوں میں شامل ہو چکا تھا. آیت نمبر 76 میں ہی آگے ہے اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اتنے خزانے تھے اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا. آیت نمبر 76-77 میں ہے کہ قارون اس کی قوم نے اس کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں جو ایک دولت مند کے لیے بہت اہم ہدایات ہیں. ان ہدایات کو شارٹ میں ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. تیسری بات یہ کہ اور تم دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، یعنی کہ کنجوس مت بنو، اپنی ذات پہ تو ضرور خرچ کرو.
اور اگلی بات یہ کہ لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً فساد مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کچھ کم و بیش 5 ہدایات ہیں جو اس کی قوم نے اس کو دی تھی، اور یہ ہر ایک امیر زادے کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ آیت نمبر 78 میں ہے کہ قارون نے جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا تھا اس کا کریڈٹ خود لے لیا، اور اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے، یعنی اس کی ذہانت، اس کی سوجھ بوجھ، محنت اور زبردست پلاننگ کی وجہ سے وہ اتنا مالدار ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو قارون کا کردار کی منظر کشی کی گئی ہے قرآن مجید میں، یہ ایک شخص کے کردار کی منظر کشی نہیں ہے، بلکہ سماج کا ایک پورا طبقہ جو ہے وہ مقصود ہے ان کو دکھانا۔ یہ قارون اس جو اپر کلاس ہوتا ہے، امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں، فخر و تکبر ہوتا ہے، اور جتنا مال ہے اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں کہ یہ میری اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ جبکہ ابھی ہم لوگ سورہ النمل میں جان چکے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، اور ان کی جب بھی کسی نعمت پر نظر پڑتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آیت نمبر 79 میں ہے، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ سے۔ تو جب وہ ٹھاٹ باٹ سے نکلا تو دنیا پرست جو تھے شان و شوکت کو اس کی دیکھ کر کہنے لگے کاش وہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یقیناً وہ بڑا نصیب والا ہے۔ آیت نمبر 81 میں ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو دھسا دیا زمین میں۔ ایسے کمزور لوگ بھی سوسائٹی میں بھرے پڑے ہیں نا، جو دولت والوں کو دیکھتے ہیں تو بس ان کا ڈال ٹپکنے لگتا ہے، بس چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کیوں نہ مل گیا یہ سب کچھ، اور کیوں نہ مل جائے۔ تو اس کے اندر اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، اس کے بعد فائنلی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، جب وہی کمزور لوگ بعد میں کہنے لگے اللہ نے بڑا احسان کیا، اگر ہم بھی اس طرح ہوتے تو ہم بھی برباد ہو جاتے۔ اب آخری رکوع ہے سورہ قصص کا، رکوع نمبر 9 آیات 83 سے 88 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، اور آخرت کی زندگی تو اہل تقوی کے لیے ہے، یعنی قارون کو جو ملا تھا وہ بالکل ہیچ ہے، حقیقت میں جو نعمت ہے وہ تو متقی لوگوں کو ملے گی۔ آیت نمبر 85 میں ہے، اے نبی یقیناً جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کر رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس قرآن کا جو ذمہ آپ اٹھائے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو دار آخرت ملے گا، جنت۔ اور یہ ذمہ داری جو قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر ڈالی تھی، وہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے شولڈرز پہ ڈال دی ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آیت نمبر 87 ہے، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے اور شرک کا شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ آیت نمبر 88 ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک اس طرح سورہ قصص مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ جانیں گے اگلی سورہ، اور وہ ہے سورۃ العنکبوت۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں کمثل العنکبوت لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہے عنکبوت میں مکڑی ہوتی ہے، اسپائڈر۔ اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو یہ پورے اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 5 نبوی میں نازل ہوئی سورہ ہے، جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و تشدد بہت بڑھ چکا تھا۔ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے یہ کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت نازل کی، وہ اس لیے تاکہ ایک طرف صادق الایمان لوگوں کو عزم، ہمت اور استقامت پیدا ہو جائے، دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے سورہ میں کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو دعوت حق کا انکار کرنے والوں کو ہر دور میں پڑتا آیا ہے،
جو انجام وہ دیکھتے آئے ہیں اس کی دعوت نہ دیں یہ مشرکین مکہ۔ اب باقاعدہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 13 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اب یہ لگاتار 4 سورہ میں یہی آ رہا ہے، یعنی یہ سورہ عنکبوت میں ہے، اس کے بعد سورہ روم، پھر اس کے بعد سورہ لقمان، اس کے بعد سورہ سجدہ، 4 سورہ میں یہی حروف مقطعات ہیں الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت بات کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف دعوی ایمان پر چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ذرا مکہ پہ جو مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہے تھے اس کو امیجن کیجئے کہ حضرت خباب بن ارت پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس پر انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین کا جو بڑھتا ہوا تشدد ہے اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، اور تم سے پہلے کی لوگوں پر جو چیزیں آئی تھیں، جو ستم کیا گیا تھا، وہ حالات ابھی تم پر نہیں آئے ہیں۔ اور یہی انداز اس آیت میں بھی ہے کہ تم نے کیا سمجھ لیا، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ہم اپنے دعوی ایمان پر، اور تم کو آزمائیں گے نہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ اب دوسری طرف مشرکین کو بھی گرفت کی جا رہی ہے کہ وہ جو ابو جہل حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما پہ جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ کیا بچ کر نکل جائے گا؟ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو دوپہر میں تپتی دھوپ میں ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھے دے رہا ہے، ابھی وہ اس کام کے لیے آزاد ہے، تو کیا ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائے گا؟ آیت نمبر 5 میں ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ادھار کا وعدہ ہے، کیش نہیں ہے، ادھار ہے لیکن سچا ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرا شریک کرو ایسی چیز کو جس کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانو۔ یہ ایک حالت تھی وہاں پر جو مکہ کے مسلمانوں کو فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا تھا کہ والدین کی فرما برداری کرو، دوسری طرف ان کے والدین مشرک تھے اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی، جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بڑے ناز نخرے سے بچپن سے انہیں پالا تھا اکیلے، اور تو ان کی والدہ جو ہے آمرڑ انشان پہ بیٹھ گئیں کہ جب تک یہ جو میری بات نہیں مان لو گے، تم محمد کا انکار نہیں کر دو گے، اپنے آبائی دین پر نہیں آ جاؤ گے، میں کچھ کھاؤں بھی ہوں گی نہیں۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی کہ اب انہیں فیصلہ کیا لینا چاہیے، والدین کی مانیں کہ توحید پر ٹکے رہیں۔ تو اس آیت سے واضح کر دیا گیا کہ والدین کے ساتھ ابھی بھی اس میں سلوک کرو، بہت کرو، لیکن بس ان کی وہ بات نہیں مانو جب وہ شرک کرنے کے لیے کہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایمان تو لائے تھے بالکل خلوص کے ساتھ، لیکن اس راستے میں آنے والی مشکلات، آزمائشوں اور مصائب کو اور جھیلنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا۔ منافقین تو پائے نہیں جاتے تھے مکہ میں، جو بھی دکھانے کے لیے تو کوئی ایمان لایا نہیں تھا، لائے تو تھے یہ مسلمان خلوص دل سے ایمان، لیکن اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ ہر انسان کے اندرونی حالات الگ الگ ہوتے ہیں، زبان سے جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو وہ ظلم و تشدد نہیں جھیل پا رہے تھے، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کو شرم دلانے کے لیے کہ بس اللہ کے لیے ساری چیز جھیل لو۔ رکو نمبر 2 آیات 14 سے 22 پر بیسڈ ہے، اور یہاں سے سورت کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا بنیادی جو مضمون ہے وہ انباء الرسل ہے، لیکن بیچ بیچ میں مکے کے ماحول میں جاری کشمکش کی طرف اشارے ملتے ہیں بیچ بیچ میں۔ آیت نمبر 14 میں ہے اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف
تو وہ رہا ان کے درمیان 50 برس کم 1000 برس۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کئی صورتوں میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آیا اور ان کی قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر آیا، لیکن یہ بات کہ ان کی عمر کتنی تھی اور اپنی قوم کے درمیان کتنے سال رہے ہیں، یہ بات اور جگہ نہیں تھی، یہ سورہ عنکبوت میں آ رہی ہے۔ کیونکہ ایک نقطہ جو ہے نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و تشدد بہت ہو رہا تھا، تو انہیں تسلی دلانا مقصود ہے کہ تم کتنے سے دن میں ہارے جا رہے ہو، ابھی 5 ہی سال تو ہوا ہے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، وہ تو 950 سال اپنی قوم کے درمیان تھے، اتنے سال انہیں ستایا گیا تھا اور تم ابھی سے ہارے جا رہے ہو، تم ابھی سے گھبرائے جا رہے ہو، اس لیے یہاں پہ ان کی عمر بتانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت کی تفصیلات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، بلکہ اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا الہ ہے۔ آیت نمبر 18 سے 22 میں ہے مشرکین مکہ کو تنبیہ کہ جس طرح تم جھٹلا رہے ہو اسی طرح تم سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہمارے رسولوں کو، اور اگر اللہ چاہے تو تم پر عذاب لانے کی قدرت رکھتا ہے، پہلے کے لوگوں پر عذاب آ گیا اور اب تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 23 سے 30 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 24 سے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کنٹینیو ہو رہا ہے، جو کہ آیت نمبر 17 پہ بریک ہوا تھا اور مشرکین مکہ کے متعلق بحث تھی۔ اب آیت نمبر 24 سے پھر کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 24-25 میں ہے کہ ان کی قوم نے جواب دیا کہ ابراہیم کو یا تو قتل کر ڈالو یا تو جلا دو، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دی اور حفاظت فراہم کی۔ اور اس کے آگے ہے کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آیت نمبر 28 سے 30 میں قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس گھنونے فعل سے باز رہنے کے لیے کہا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ تم جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی مدد کی اور لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی قوم کو غارت کر دیا اور ان کو بچا دیا۔ رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 44 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 33 اور 35 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو عذاب کی خبر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور اس بستی پر عذاب آ گیا اور فرمایا کہ اس بستی کو اللہ نے نشانی بنا دیا عقل رکھنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 36 سے 38 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے اور نافرمانی کرنے والی قوم یعنی مدین، عاد اور سمود کو تباہ کر دیا۔ بہت مختصر میں آیا ہے کہ مدین اور عاد اور سمود ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر آیت نمبر 39 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون، حامان اور فرعون کو بھی ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی کے عوض۔ آیت نمبر 41 میں ہے ایک مثال دی گئی ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے اپنا گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ یہ مشرکوں کی مثال ہے جو انہوں نے اور دیوی دیوتا یا ولی کارساز جو بھی بنا لیے ہیں ان کے لیے مثال ہے کہ جو آسرا انہوں نے بنایا ہے نا وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے کام نہیں آنے والا۔ جس طرح مکڑی کا گھر ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے اور وہ کتنی آسانی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مکڑی کا جالا کہ کوئی ویلیو وقار نہیں ہوتا کہ بآسانی کوئی بھی اسے اکھاڑ سکتا ہے۔ تو اتنا کمزور آسرا اور سہارا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ معنوی طاقت کے معنی میں بھی لیا جائے گا، اور مادی وسائل پہ جو بھروسہ کر لیتے ہیں لوگ، مال و اسباب اور دولت و شوکت پہ کسی کی اپنی یا کسی اور کی بھروسہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ امریکہ کا غلام بننا بڑے شوق سے لوگ پسند کرتے ہیں، تو یہ معنوی انداز میں بھی دیکھا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ نہایت کمزور ہے۔ اس آیت میں ایک سائنٹیفک ویو پوائنٹ بھی ہے
وہ یہ کہ ماڈرن زولوجی بتاتی ہے، اسپیشلی ایتھولوجی جس اینیمل بیہیویئر، وہ بتاتی ہے کہ جو اسپائڈر ہوتا ہے اس کا فیمیل اسپائڈر میل اسپائڈر کو کل کر دیتی ہے، مکڑی مکڑے کو مار ڈالتی ہے. تو اس طرح بھی ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بھی بہت کمزور ہے، ان کا وہ جو گھر ہے وہ بہت کمزور ہے کہ فیمیل اسپائڈر میل کو خود ہی مار کے کھا جاتی ہے. تو اس طرح بہت ہی کمزور گھر ہے مکڑی کا. تو یہاں پر دونوں طرح سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارہ یعنی 20واں پارہ یہیں مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2/3 قرآن جان چکے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.